مسیح یسوع ناصری میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پاسٹر خورم، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج پھر خداوند کی طرف سے ایک نیا دن خداوند کی طرف سے ہماری زندگی میں روشن ہوا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے تو اس پہ ہم تھوڑا سا بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میسج کو کافی دفعہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، تو ایک ریویژن کے طور پر ہم اس کو ریوائز کریں گے کہ خداوند کے کلام کو جتنا بھی ہم جانیں اس پر عمل کریں، اور اس پر پھر ہمارا ایمان مضبوط رہے، اور پھر یہ یاد رہے جب تک ہماری لائف ہے اس زمین پر، تو خداوند کا کلام ہمارے اندر، اور ہمیں جو ہے نا وہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے خدا کے زندہ کلام کو۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور آج یہ ایپیسوڈ نمبر 4 ہے، اور جو موضوع ہے وہ میں نے لیا ہے دا گاسپل آف دا میتھیو، متی کی انجیل، اور چیپٹر نمبر 18 ہے، ورس 1 فرام ٹل 14 دا اینڈ۔ تو متی کی انجیل اس کا 18 باپ اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 14 آیت تک آج بات کریں گے، بڑے خوشگوار ماحول میں رہتے ہوئے۔ اچھا، اس میں خداوند یسوع مسیح نے 2 کوسچن اس پیسج میں، اس میسج میں ہم 2 کوسچن ہیں تو ان کا ذکر کریں گے۔ اب خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ آسمان کی بادشاہی سے اصل مراد کیا ہے؟ اور پھر جو دوسرا کوسچن ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ نجات سے کیا مراد ہے؟ اصل میں نجات کا تعلق کس سے ہے؟ تو آج اس طرح جانیں گے۔ تو سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح سے جب شاگردوں نے سوال کیا کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، اچھا، خداوند یسوع مسیح نے ایک بچے کو ان کے درمیان کھڑا کر دیا اور کہا کہ آسمان کی جو بادشاہی ہے، اصل میں آسمان کی بادشاہی کی بات اگر ہم کریں تو آسمان کی بادشاہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو سونے، چاندی، ہاتھی، گھوڑے جیسی یہ جو بادشاہوں کی بادشاہی ہوتی ہے، دنیاوی بادشاہت، اس طرح کی خداوند بات نہیں کرتا، بلکہ آسمان کی بادشاہی میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ ابلیس اور اس کی ساری اتھارٹی پر اختیار رکھنے کا اور اس پر فتح حاصل کرنا، غلبہ حاصل کرنے کا خداوند یسوع مسیح نے زیادہ اسی پر ہی فوکس ہوا ہے، کہا گیا ہے۔ تو کیونکہ ابلیس جو ہے، جو ابلیس کی جو اسپرٹ ہے وہ ہر ٹائم پتہ ہے آپ کو کہ ایکٹیو رہتی ہے، اور ہمارے اندر سے وہ کلام جو خداوند ہمیں دیتا ہے، سیکھتے ہیں، تو اس کا یہی کام ہے کہ اس کے اندر سے بس اس کو چھین کر آپ سے لے جائیں اور آپ خالی کے خالی رہ جائیں۔ تو اصل میں خداوند یسوع مسیح نے ایک بچے کو ان کے درمیان کھڑا کر دیا اور کہتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی ایسے بچوں کی ہے۔ اب بچے سے کیا مراد ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے بچے ہی کو کیوں سمجھانے کے لیے کھڑا کر دیا ان کو؟ اصل میں ایک جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی اڈلٹری، زناکاریاں، جھوٹ، فریب، حرام کاریاں، دھوکے بازیاں، دولت کا لالچ، جھوٹ، بری قسمیں، اس طرح کی اس کے اندر ایک بچہ ایسی چیزوں سے کلیئر ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس کا اندرونی حصہ ایسے بچہ
صاف ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی ایسے بچوں کی طرح ہے کہ جو بچے کی طرح اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا۔ اسی طرح جیسے بچہ ایک صاف ہوتا ہے، اندر سے کلیئر ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس بچے کی مانند جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا، آسمان کی بادشاہی میں وہ بڑا ہوگا۔ بچے کی مانند بننا ہے اصل میں، اپنے اندر سے ایسی چیزیں جو ہمارے اندر ہمیں ہر ٹائم نقصان پہنچاتی ہیں، ہمیں تکلیف دیتی ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ہم ایسی جو ہمارے اندر چیزیں ہوتی ہیں پھر ہم وہی کرنے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے منہ سے بھی نکلتی ہیں، ہم ایسے کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایسی بات ایک بچے کے اندر نہیں ہوتی۔ کسی طرح کا جو عہدوں کا لالچ ہے، دولت کا فریب ہے، تو ایسی چیزیں جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں ہم شروع کرتے ہیں تو نقصان دیتی ہیں ایسی چیزیں۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ جیسے آپ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کی خوشخبری دینے کے لیے ایونجلزم کرتے ہیں، مشنری ورک کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ لباس ایسے جو ہم نے پہنے ہوتے ہیں ان کو اتار کر سادگی اور سنجیدگی سے اور ایک بچے کی مانند ہو کر ہی ہم نے خدمت کے میدان میں آنا ہے۔ اور دوسرا جو کوشچن ہے وہاں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے آیا ہوں اور نجات دینے آیا۔ نجات کا تعلق کس ہے؟ نجات سے مراد کیا ہے؟ کوئی دنیاوی رہائی یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے نجات حاصل کریں، بلکہ خداوند یسوع مسیح جس نجات کی بابت بتا رہے ہیں وہ نجات کا تعلق ہماری باطنیت سے ہے، ہماری انر ہارٹ سے ہے۔ ہماری جو خداوند یسوع مسیح جس نجات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے روح، ہماری روح کی نجات کی طرف اشارہ ہے، ہماری باطنیت کی طرف اشارہ ہے، ہماری انر ہارٹ کی طرف اشارہ ہے اصل میں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں تو کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ ایک یہاں پر پیرابل بھی خداوند یسوع مسیح نے کہی کہ ایک بندے کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے اگر ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا کہ وہ ہمیشہ کی آگ میں گر جائے، ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں وہ گر جائے؟ تو خداوند یسوع مسیح ان ایسی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آیا ہے کہ ایسی بھیڑیں جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈنا ہے تاکہ وہ نجات حاصل کریں، وہ توبہ کریں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر وہ جو کھوئی ہوئی بھیڑ ہے ایک، ان کو 99 کو چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو ڈھونڈے گا، اگر وہ مل جائے، پوری کوشش کرے گا، تو اگر وہ ایسی بھیڑ مل جائے تو پھر وہ ان 99 کی نسبت اس جو ایک بھیڑ گم ہو گئی تھی وہ مل گئی ہے، اب اس کی زیادہ خوشی کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ یہ پوری کائنات میں جتنے بھی سب کچھ جو بنانے والا ہے، اصل میں خداوند یسوع مسیح اس پوری کائنات کا مرکز ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی ہلاک نہ ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس کی زیادہ خوشی ہوگی۔ تو آج ہم نے بھی اس کلام کے وسیلہ سے پھر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ان چھوٹوں میں سے اگر کوئی ٹھوکر کھلانے کی بات کرے گا یا ان کو ٹھوکر کھلائے گا، ضربیں لگائے گا، دکھ مصیبتیں پریشانیاں یا ان کے لیے ہلاکت تیار کرے گا ان چھوٹوں میں سے جنہوں نے
مجھ پر ایمان لایا ہے، جو توبہ کی ہے اور نجات حاصل کیا، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو اس آدمی کے لیے بہتر ہوگا کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ جو بہت وزنی ہوتا ہے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے اور اس کو پھر گہرائی والی جگہ پر، گہری جگہ پر اس کو پھینک دیا جائے، تاکہ وہ جو گہرے سمندر میں، اور جو چکی کا پاٹ ہے وہ بھی وزنی ہوگا سوری، تو وہ پھر باہر نہیں آ سکتا ایسا بندہ۔ ایسی سزا خداوند یسوع مسیح اس بندے کے لیے تیار کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہی چاہتا ہے کہ ہم نجات حاصل کریں، ہم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈیں اور آسمان کی بادشاہی میں ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس طرح تیار رہنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس پر عمل کر کے آگے کام کرنے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر خدا ہمیں اس طرح ہی تیار کرے۔ خداوند یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ جو سن رہے ہیں، آپ سب کو برکت ملے، آمین۔